یہ غلط فہمی پالنا بند کر دیجئے، مسلمان کی سیٹ سے ڈرنے والے ہیں نہیں۔ آپ نے ناجائز طریقے سے 370 ہٹایا۔ تعجب ہے کیسے اس ملک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسمبلی کا الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن جموں کشمیر میں ہوا ہو۔ کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے، 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے، جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس پریزیڈنشل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی۔ بس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، میں پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ حیرت ہوئی جب ایک پیراگراف سنا بھی اور پھر پڑھا بھی پیج 19 میں، جو پریزیڈنشل ایڈریس میں جموں کشمیر کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ 370 ہٹانے کے بعد وہاں پہ پارلیمنٹ الیکشن بھی ہوا اور اسمبلی الیکشن بھی ہوا۔ تعجب ہے کیسے اس ملک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ اسمبلی کا الیکشن، پارلیمنٹ کا الیکشن جموں کشمیر میں ہوا ہو۔ 370 کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا تھا۔ آپ نے ناجائز طریقے سے 370 ہٹایا، اس کے بعد بھی الیکشن ہوا۔ 370 کے دوران بھی لوگوں نے جمہوریت پہ یقین دکھایا، جمہوریت کے ذریعے اپنے فیصلے کیے، اور 370 کے ہٹانے کے بعد بھی لوگوں نے جمہوریت کے ذریعے جواب دیا۔ وہ الیکشن ہونا کوئی پہلی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ الیکشن اس سے پہلے بھی ہوئے، آج بھی ہوتے رہے، ہوتے بھی رہیں گے۔ جو چیز بتانی چاہیے تھی، جو بتائی نہیں گئی پریزیڈنشل ایڈریس میں، کہ جموں کشمیر میں 370 ہٹانے سے کیا نقصانات ہوئے، 370 کے ہونے سے کیا فائدے تھے، جو بات ملک کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس ایوان کو بتائی نہیں جاتی ہے، جو بات اس پریزیڈنشل ایڈریس میں ہونی چاہیے تھی، جس کا ذکر نہیں ہوا۔ کچھ پوائنٹس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ جو بات ہونی چاہیے تھی، حقیقت یہ تھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، 370 کے ہوتے ہوئے اور 370 کے بعد، 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کوئی پچھڑا ہوا راجیہ نہیں تھا، پسماندہ ریاست نہیں تھی۔ 370 کے ہوتے ہوئے HDI کے انڈیکس پہ، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ جموں کشمیر کا شمار 6ٹھے ریاست کا ہوتا تھا۔ اگر آپ کمپیئر کریں ان ریاستوں سے جہاں پہ بی جے پی گورن کرتی ہے، بالخصوص آپ کی مخصوص اور خاص ریاست گجرات، جہاں پہ جموں کشمیر کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر کا 0.712 تھا، وہیں پہ گجرات کا وہاں سے زیادہ کم تھا، جو کہ 0.677 میں تھا۔ ہریانہ کا جموں کشمیر سے کم تھا، 0.702 پہ۔ اتر پردیش کا اس سے بھی کم تھا، 0.596 پہ۔ مدھیہ پردیش کا جموں کشمیر سے بہت زیادہ کم تھا، 0.606 پہ۔ بہار کا 0.76 پہ۔ کاش اس طرف توجہ دی ہوتی، جموں کشمیر پہ جو تہمتیں لگاتے ہو، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ 370 کے ہوتے ہوئے جموں کشمیر ان سب ریاستوں سے، جس میں آپ کی گجرات بھی شامل ہے، بہت زیادہ بہتر تھی۔ پاورٹی رائٹ 370 کے ہوتے ہوئے، جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہوا، جو بتایا جانا چاہیے تھا، جموں کشمیر جو اس ملک کی سروے ہوئی ہے، آخری سروے ہوئی ہے، جموں کشمیر میں 10.3% پہ تھی، جو کہ گجرات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ گجرات جہاں پہ 16.6 کی پاورٹی ریٹ ہے، پرسنٹیج ہے، یو پی کی 29.4% ہے، مدھیہ پردیش کی 31.7 پاورٹی پرسنٹیج ہے، بہار کی 33.7، اور 370 کے ہوتے ہوئے اسی مقابلے میں جموں کشمیر کی صرف اور صرف 10.3 پاورٹی ریٹ تھی۔ یہ بتانا آپ بھول گئے۔ اس ملک کو آپ بیوقوف بناتے ہیں، اس ملک کو آپ مس لیڈ کرتے ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی پہ بات کریں، 370 کے ہوتے ہوئے آپ کی جو سروے ہوئی ہے اس ملک میں 2009 سے لے کے 2016 تک، اگر آپ کمپیریزن کریں، جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی کی جو ریٹ تھی وہ عمر بن چکی تھی 73.5، گجرات کی اس سے کم تھی 68.7، یعنی جموں کشمیر میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ تھی گجرات سے۔ ہریانہ میں 69.4، یو پی میں 60.3، مدھیہ پردیش میں 60.2، بہار میں 68، اور اس سب کے مقابلے میں ان سب سے زیادہ کشمیر میں تھی 73.5۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بات کریں، ایک ہی انڈیکیٹر کی میں بات کرتا ہوں، گراس انرولمنٹ ریشیو فار ہائر ایجوکیشن، جو ہائر ایجوکیشن میں لوگ داخلہ لیتے تھے، انرول کرتے تھے، جموں کشمیر میں ان سب ریاستوں سے زیادہ تھی 370 کے ہوتے ہوئے۔ 370 کے ہوتے ہوئے 30.9% تھی جموں کشمیر میں، اور گجرات کی اسی مقابلے میں بہت زیادہ کم تھی 20.4، یعنی کہ
जम्मू कश्मीर में 370 के होते हुए हायर एजुकेशन में 30%, 31% परसेंटेज जो है आबादी की जाती थी, और गुजरात में उससे बहुत ज्यादा कम 20% जाती थी। हरियाणा में 29.4%, यूपी में 25.8%, मध्य प्रदेश में 22.6%, बिहार में सिर्फ और सिर्फ 14%। ये है हालत जो कश्मीर की थी, जिस राह पे ये कश्मीर था। इनकम की अगर बात करें, मैं ज्यादा इंडेक्सेस में जाऊंगा नहीं। पॉवर्टी की मैंने बात की, जम्मू कश्मीर गुजरात से भी बेहतर था, हरियाणा से भी बेहतर था, यूपी से भी बेहतर था, मध्य प्रदेश से भी बेहतर था, बिहार से भी बेहतर था। सिर्फ 2 मिनट चाहिए मैडम चेयरपर्सन, मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे पता है मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। पोस्ट एब्रोगेशन का डाटा, एक ही इंडिकेटर उठाते, ये सारे इंडिकेटर्स 370 के होते हुए जो यहाँ पे बताया नहीं गया, पोस्ट एब्रोगेशन का इंडिकेटर एक ही अगर उठाए, एम्प्लॉयमेंट का, चूंकि मेरे पास वक्त नहीं है, उसी रियासत में जहां पे ये इंडिकेटर्स थे, आज एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 32% पे पहुंची है। पहली बार हमने देखा है। यह 370 हटाने का नतीजा। 370 हटाने के बाद यह बताया गया, मुल्क को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस उससे पहले भी होते थे। यह नहीं बताया कि इलेक्शंस के जरिए लोगों ने वहां पे क्या पैगाम दिया। इलेक्शंस के जरिए पैगाम दिया, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, न सिर्फ 370 बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए इस रियासत को, जम्मू कश्मीर को, जो 1953 से पहले जो स्टेटस मिला था, असेंबली ने वो रेजोल्यूशन पास किया कि हमें तब तक ये स्टेटस कबूल नहीं है जब तक वो स्टेटस बहाल ना किया जाए। असेंबली के जरिए, हालांकि मेरी वो ख्वाहिश नहीं है सिर्फ स्टेटहुड बहाल किया जाए यहाँ पे, मगर असेंबली के जरिए, और बहुत सारे लोग, सिर्फ एक मिनट मैडम, सिर्फ एक मिनट, बहुत सारे लोग आपके उन वादों पे उम्मीद लगाए हैं कि आपने यहाँ पे चलिए स्टेटहुड की बहाली के हवाले से वादे किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वादे किए हैं, वो वादे आप कब पूरा करेंगे और रेजोल्यूशन पे अमल कब करेंगे। जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का 1953 से पहले, एक दिन इस मुल्क को वापस करना पड़ेगा। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में जो मुसलमानों की हालत है मैडम, पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो हालत है, वो उस हालत के बारे में आप यहाँ पे जिक्र करना भूल गए। सुबह एलओपी ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी अपने एआई रेवोल्यूशन का जिक्र किया, विजन का बताया। उस विजन के साथ ओबीसीज को जोड़ना भी चाहिए, पिछड़े हुओं को जोड़ना भी चाहिए, मुसलमानों को जोड़ना भूल गए। क्या सिर्फ मुसलमान सिर्फ इसलिए है, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए, 30 सेकेंड्स आप गिनिए, क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए है कि उनको बीजेपी से डरा के इलेक्शंस में वोट हासिल किए जाए? मैं ये बताना चाहूंगा कि ये गलत फहमी पालना बंद कर दीजिए। मुसलमान किसी से डरने वाले हैं नहीं, न वो बीजेपी से डरते हैं, न किसी से डरते हैं। वो अगर डरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से डरते हैं कि जिस तरह का रवैया आरएसएस और बीजेपी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की